السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ جناب مولانا نعیم صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا، باوجود کہ میں کوئی بڑا خطیب، کوئی نامور مقرر نہیں ہوں، لیکن آپ کی یہ بڑائی ہے جو آپ نے مجھ پر احسان فرمایا، جس کا میں نہایت شکر گزار اور ممنون ہوں۔ ماشاء اللہ، خاص طور پر ماں نعیم صاحب اور اس جامعہ کے جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے، تمام اساتذہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے کتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ بینا حضرات میں، بینا طلباء کے درمیان یا بینا طلباء کو حافظ قرآن بنانا، علماء بنانا، تو یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے وہ نابینا طلباء ہیں اور نابینا حضرات ہیں۔ ان کو آپ ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک خوبصورت لڑی میں پرو رہے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کو قرآن کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ یہ طلباء تلاوت کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے لیے قابل رشک ہے۔ جو بینا طلباء بھی اس طرح نرمی سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور مؤثر انداز میں ادا نہیں کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے لائق تقلید ہے کہ یہ طلباء کتنے اچھے انداز سے، ظاہر بات ہے کہ ان پر محنت کی گئی ہے، اور ان پتھروں کو لال و جوہر بنانے میں کافی جگر اور یعنی مارنے کا کام کیا گیا، اور بہت کاوش کی گئی ہوگی، جیسا کہ بتایا گیا کہ تمام ضروریات کو ان کا پورا کرنا، یہ سب چیزیں اساتذہ کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ حضرات سے لے رہا ہے۔ بہرحال، یہ حدیث شریف موقع سے جب میں اسٹیج میں داخل ہوا، اسٹیج میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں تمہیں بیان کرنا ہے، لیکن جب طلباء نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو پڑھا تو ایک موضوع متعین ہو گیا، اور اس متعین موضوع کے روشنی میں حدیث شریف بہت مشہور ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب مجد علی ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے کہ بھائی آدمی یہ سنتا ہے کہ خیرکم تمہیں بہترین ہوا ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے، لیکن ہمارا اس پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اور اس پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر بات ہے یہ قرآن منزل من اللہ ہے، منزل من السماء ہے، منزل من الوحی ہے۔ اس سے افضل اور اشرف کیا عمل ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی دل میں بیٹھانا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ یہ بہت عظیم ترین کام ہے جو طلباء اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشید کیا ہے اور چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اور اس پر ہم
تمامی لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے جو لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے، چونکہ بہت مختصر حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے۔ میں نے حکم کی تعمیل میں ایک حدیث پڑھی، اور یہ حدیث بھی طلبہ پڑھ رہے تھے کہ جس نے قرآن کو پڑھا فاستظہروا، اس کو یاد کر لیا، یعنی کہ اس کو حفظ کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفظ کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا کام ہے کہ آدمی قرآن کا حفظ کر لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا حفظ کرنا کیا معنی ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے اور کوئی ثواب کام نہیں ہے۔ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو حدیث شریف میں خود آیا ہے، انکار نہیں کر سکتا آدمی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت قیمتی تاج پہنائیں گے جس سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ والدین کو تاج پہنائیں گے، اس کو تو پہنائیں گے، والدین کو پہنائیں گے، اور اس سے بڑا تاج اس کو پہنائیں گے۔ اس سے بارے میں ابھی واقعہ یاد آیا، اس کو میں نے اپنے والد صاحب مدد والد سے بہت سنا کرتا تھا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ جہاں اپنے باپ سے کہا کہ بھائی میرا لڑکا حافظ ہو گیا ہے، آپ کو مبارکباد ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے مبارکباد دیتا، تاج تو تم کو پہنایا جائے گا، تمہارا لڑکا، میرا تو پوتا ہے۔ تو ان کے اندر حالانکہ کافی عمر ہو گئی ہوگی، پھر جا کے انہوں نے حفظ کر لیا، حافظ قرآن بنے، اور پھر جا کے سنایا۔ تو انہوں نے کہا اب بڑا کام کیا۔ تو یہ حافظ قرآن بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بھی والدین اس سے مالا مال ہو رہے ہیں، اس نعمت سے مشرف ہو رہے ہیں، تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال جو حدیث پڑھی کہ جس نے قرآن کو پڑھا اس کو یاد کر لیا، چند آیتیں یہ پڑھی اس کو یاد کر لیا۔ حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ بھی زمرے حفاظ قرآن میں شمار ہوگا جس نے نیت کر لیا، بھائی میں قرآن کو یاد کر لوں گا، ایک ایک آیت یاد کرتا رہا، اور یاد نہیں کر پایا، تب بھی وہ زمرے حفاظ قرآن میں، یعنی حافظوں کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ان کا بہت ان کی توجہ قرآن کی تجوید اور اس کی تحسین پر بہت زیادہ زور تھی، بلکہ اس میں ایک مجتہدانہ شان رکھتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا حضرت مولانا محمد اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، تو ان کا کام، انہوں نے ایک میدان کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں ان کی تقریروں میں جاتا تھا اور یہ سوچ کر کے بڑی فصیح و بلیغ تقریر سننے کو ملے گی، ملفوظات حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو سننے ملے میں کئی مرتبہ جانا ہوا۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے وقت میں آتے تھے تشریف لو، تو میں چھوٹا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو ان کی عجیب شان تھی، اور قرآن اور اذان کو جو ہے صحیح کرانے میں، اور اس کو الحمدللہ شریف کو صحیح کرانے میں مجھے بھی ایک مرتبہ بیٹھا دیا۔ ابراہیم پیلیس گیا، اور اس وقت ہم لوگ نہیں، والد صاحب نہیں جایا کرتے، تو اس وقت پہلے کے سب تو تشریف لائے تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے علماء کی صف انہوں نے لگائی، پھر جو ہے دوسرے، پھر طلبہ کی، نابالغ جو لڑکے تھے، تو مجھے جو بھی علماء کے صف میں بیٹھایا۔ یہ ان کی بہت نرالی شان تھی، یہ انہی کی شان تھی۔ بہرحال علماء کا احترام کرتے تھے، علماء کی توقیر کرتے تھے۔ بار بار بات ادھر ادھر جا رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے قرآن کو بھی یاد کر لیا، فاستظہروا، اور اس کو یاد کر لیا، فحل حلالہ۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات ہیں ان کے جمعہ میں، اس میں ترجمہ کیا ہے، یعنی جو عقیدہ رکھا، قرآن میں جو بھی تعلیمات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، اس پر عقیدہ رکھا، عقیدہ جان کو ان کو حلال سمجھا۔ ایسا نہیں کہ سود کی بحث آ رہی ہے اور اس کو جو ہے اس کے دل کے گوشے میں تھوڑا سا وہ پیدا ہو گیا، بے شک سود
حلال ہے یا حرام ہے، اس کو حلال قرار دے دیا. نہیں، دل سے اس کو جانے. قرآن میں جو چیزیں ہیں، حدیث میں جو چیزیں ہیں، اس کو دل سے جانے کہ یہ حرام ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال جانے. تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ادخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. کتنی بڑی نعمت ہے. کم از کم اس پر تو عمل کرے آدمی، شکوک و شبہات میں نہ پیدا ہو. عمل کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوا تو عمل کیا کرے گا. عمل کی اپنی جگہ بھائی قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان، پھر اس کے بعد عقیدہ، پھر عمل صالح. یہ ترتیب ہے. بہرحال جو بھی اور اسلامی تعلیمات میں تھوڑا سا بھی اس میں شک شبہ نہیں کیا. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا ملفوظ یاد آیا. انہوں نے کہا کہ فجور کرنے والا زیادہ تر فاسق و فاجر ہو جائے گا. فاسق و فاجر کہیں گے، لیکن بے ایمان اس کو جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو آدمی شک شبہ کر لے، چاہے وہ اعمال کا پہاڑ کر لائے، لیکن وہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ مومن نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. وہ جو ہے تو یہ ہے، یہ باتیں یہ ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو عقیدے کے لحاظ سے وہ مضبوط ہونا چاہیے. حضرت شاہ عبد الوہاب شارنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے والد صاحب سے سنا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جب آخرت میں پہنچے اعمال تو پہاڑ جیسے ہو اور ایمان جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہو. تو ایمان جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکا، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو اٹھا نہیں پائے گا. تو اسی کو حدیث میں فرمایا گیا ہے، من قرأ قرآن فاستظہروا، اس کو یاد کیا، فحل حلالو، حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو حلال جانا، اور حرام چیزوں کو حرام جانا، فادخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور 10 لوگوں کی جو اس کے گھر والوں کے لیے سفارش وہ کرے گا حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کروا لیں گے، حالانکہ اس کے لیے آگ جو ہے واجب ہو چکی ہوگی، یعنی واجب ضروری ہو چکی ہوگی. اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو بھائی یہ آگ میں جائے گا، لیکن اس کی سفارش کی وجہ سے، اس حافظ قرآن کی سفارش سے ایک آدمی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، بلکہ 10 آدمیوں کی وہ سفارش کرے گا. کتنی بڑی یعنی کہ قرآن کی یاد کرنے کی عظمت معلوم ہوئی. اب لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کو یاد کرنا کوئی معنی نہیں ہے. کتنی محرومی کی بات ہے، محرومی. تو یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں، بہرحال یہ دو جو ہے حدیث ذہن میں آئی، مجھے زیادہ بیان نہیں کرنا ہے. ابھی علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے بیان فرمائیں گے. اور ماشاء اللہ بہت دل متاثر ہوا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، ہمارے آنے جانے کو قبول فرما لیں، بیٹھنے کو بھی قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.